ہمارے پیارے نبی اور گاڑے سور کا ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ کے بھی ایمان میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ دوستوں، ادھر حضور پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گاڑے سور میں چھپ گئے۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضور علیہ السلام تو غار سور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ اور اطراف کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاڑے سور تک پہنچ گئے، مگر گاڑ کے منہ پر اس وقت خداوند حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی گاڑ کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جھالا بونتی نہ کبوتر یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقت، جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھا تھا، وہ قراردار کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار سور پر حاضر تھے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہسوار سراقہ بن مالک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تاواکر کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ واجاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ تعالی نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ نگاہ ایک یہودی نے اپنے کلاہ سے دیکھا کہ تاجدار 2 عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والوں، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گئے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وزد اور شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا
इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नारे तकबीर की आवाजों से तमाम शहर गूंज उठा। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।